دوستو، اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر، نہتے جو بچے ہیں، نہتے جو خواتین ہیں، ان پر ہے بمباری کر کے، ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ جو ہے وہ گرا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز جو ہے وہ نہتے مسلمانوں پر، ہاسپٹل پر اور نوجوانوں پر اور بچوں پر بمباری کر رہی ہے، انہیں مار رہی ہے، جبکہ انٹرنیشنل لاز یہ کہتے ہیں، جنیوا کنونشن میں بھی جو لاز بنائے گئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی آپ ہاسپٹلز کے اوپر، آپ نہتے سویلینز کے اوپر، آپ بچوں کے اوپر اور آپ خواتین کے اوپر اور عام شہری پر حملہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ تمام انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کی وائلیشن کرتے ہوئے سر عام ہاسپٹلز کے اوپر حملے کر رہا ہے، سر عام سویلینز کے اوپر، عام شہریوں کے اوپر حملے کر رہا ہے، نہتے بچوں کو، معصوم بچوں کا مرڈر کر رہا ہے، انہیں شہید کر رہا ہے، انہیں قتل عام کر رہا ہے، اور انہیں روکنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ کل امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی وہاں پر گیا تھا، وہاں پر جا کے اسرائیل میں اس نے اسرائیلی جو پرائم منسٹر تھا اسے انکریج کیا تھا، شاباش آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ جب آپ کو ماضی قریب میں یاد ہوگا جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تو ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان، وہ جیسے ہی روس میں جو روس کے جو پریزیڈنٹ تھے پیوٹن، ان سے ملنے گئے تو امریکہ نے واویلا کھڑا کر دیا، آپ ملنے والے کون ہوتے ہو؟ اور یہ خود جنگ کے دوران سر عام اسرائیل کو ملنے جا رہا ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر کو ملنے جا رہا ہے، انہیں جا کے حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ ایسے کرو۔ اور اسرائیل بھی اتنا ظالم ہے، اتنا ظلم جبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے، انہیں یہ بھی خیال نہیں آ رہا کہ عام شہری جنہیں آپ جو ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی، جو عام نہتے مسلمان ہیں، مسلمانوں کو آپ چھوڑیں، آپ انسانیت کی بات کر لیں، مذہب کو چھوڑ دیں، انسانیت کے ناطے بھی آپ جو ہے عام شہری کو نہیں مار سکتے۔ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، لیکن جو اسرائیل کی فوج ہے جنگی قوانین کو بھی پامال کرتے ہوئے وہاں پر حملے کیے جا رہی ہے۔ اور جو مسلمان ہیں اور جو OIC ہماری جو 58 ممالک کی جو تنظیم ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے، وہ بھی خاموش۔ کل ان کا اجلاس ہوا، انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ کیسی مذمت یار؟ ہمارا جو بڑا جو اسلامک ملک ہے وہ سعودی عربیہ ہے، ایسا ملک ہے جہاں پر ہر سال لاکھوں مسلمان حج کرنے جاتے ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کا ریونیو اتنا اکٹھا ہوتا ہے کہ اربوں ڈالر جو ہے ہمارا جو سعودی عربیہ ہر سال جب حج ہوتا ہے، عمرے ہوتے ہیں، اس پر کما رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی خاموش ہے۔ اسے تو چاہیے ویسے ہی وہ تیل کی سپلائی بند کر دے، جیسے 1973 میں جب اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہوئی تھی تو اس نے تیل کی سپلائی بند کر دی تھی۔ دیکھیں جب اربوں ڈالر مسلمانوں سے آپ کما رہے ہیں، انیشیٹو لیتے وقت جب آپ کچھ کام کرنے کی باری آتی ہے تو تب آپ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ OIC میں خالی مذمتی قرارداد پاس کر دی کہ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ اپنے مظالم بند کرے، وہ نہتے فلسطینیوں پر حملہ نہ کرے۔ آپ پریکٹیکل طور پر آپ ان کا تیل کیوں نہیں بند کرتے؟ تیل بند کر دیں، تیل بند کر کے آپ دیکھیں 3-4 دن میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ اور اتنا امریکہ ظالم ہے اور دہشت گرد ہے، کل جب برازیل نے UNO میں جو قرارداد پیش کی کہ غزہ کی جو فلسطینیوں کی اور جو اسرائیل کی جنگ جاری ہے، یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن امریکہ نے اس پر ویٹو کر دیا۔ اتنا ظالم ہے کہ جنگ بندی جو کہ امن کی بات کی جا رہی تھی اس پر بھی وہ نہیں آیا، وہ سر عام اسرائیل کو حوصلہ دے رہا ہے، سر عام جو ہے اسرائیلی ملک کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ دیکھیں جو اسرائیلی قوم ہے یہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کیسے ترقی کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو قوم ایجوکیشن کے میدان میں آگے ہوتی ہے وہی قوم دنیا کو لیڈ کرتی ہے، جو قوم جدید علوم میں آگے ہوتی ہے، جو قوم جو ہے جتنے بھی جدید علوم ہیں ان میں ریسرچ کرتی ہے، ان میں تحقیق کرتی ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے، وہی قوم دنیا پہ راج کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 100 سالوں سے صرف 3 مسلمان ہیں جنہیں نوبل پرائز دیا گیا ہے ان کی تعلیمی ریسرچ کے اوپر۔ فزکس کے میدان میں 1973 میں جو ہمارے جو تھے اپنا پاکستانی جو عبدالسلام تھے اسے نوبل پرائز دیا گیا۔ 100 سے زیادہ جو نوبل پرائز، بلکہ 200 سے زیادہ جو نوبل پرائز ہے یہودیوں کے پاس، اتنی وہ تعلیم کے میدان میں ریسرچ کر رہے ہیں جس وجہ سے وہ قوم آگے ہے۔ اور اللہ کا بھی سمپل پرنسپل ہے، جو قوم ریسرچ کے میدان میں، جو قوم تحقیق کے میدان میں، جو قوم تعلیم کے میدان میں، جو قوم جدید علوم کے میدان میں آگے جائے گی وہی دنیا کو لیڈ کرے گی، اور وہی دنیا کو جو ہے وہ ان کی چودراہٹ ان کی ہی رہے گی۔ اور آپ دیکھ لیں
اسرائیلی ریسرچ کے میدان میں آگے ہیں، اس وجہ سے وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ میکسیمم 2 یا 2.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ دوسری طرف دیکھ رہے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ دنیا کا ہر چھٹا یا 7واں آدمی مسلمان ہے، لیکن کنٹریبیوشن کے میدان میں، لیکن تعلیم کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں بہت ہی پیچھے ہے، جس وجہ سے مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے، اس وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ اسرائیل کی کیا مجال جنگ بندی نہ کرے، وہ امریکہ کی کیا مجال اگر آپ تیل ہی بند کر دیں۔ یہ تیل کو بند کرنے کا انیشیٹو لینے کی ذمہ داری بھی اگر کسی ملک پہ ہے، سعودی عربیہ پہ ہے، کیونکہ وہ ہر سال حج کے موقع پر مسلمانوں سے اربوں ڈالر اکٹھے کرتا ہے۔ جب بھی حج کا دن آتا ہے، اربوں ڈالر اگر وہ کما سکتا ہے، حالانکہ یہ جو حج کی کمائی یہ بھی تمام اسلامی ممالک میں تقسیم ہونی چاہیے، یہ اگر کماتا ہے تو انیشیٹو لیتے اسے موت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے تو تیل کی سپلائی بند کر۔ دیکھو جیسے 1973 میں جب شاہ فیصل نے تیل کی سپلائی بند کی تھی، جنگ بندی ہو گئی تھی، اور جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ بھی انہیں واپس دے دیے تھے۔ اب ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، عام مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اس پر جہاد تو فرض نہیں ہوگا۔ دیکھیں عام مسلمان پر جہاد اس حد تک فرض ہے، کسی بھی اسلامی ملک کا جو مسلمان ہوگا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دے، وہ مذمتی بیان دے دے، اس کے علاوہ اور عام مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ یا وہ جتنی بھی یہودیوں کی جو کمیونٹیز ہیں، جتنی بھی ان کی بنائی ہوئی اشیاء ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے میکڈونلڈ کا، KFC کا، اور جتنی بھی یہودی پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کریں۔ میکسیمم عام مسلمان تو یہی کر سکتا ہے، ان کا بائیکاٹ ہی کر سکتا ہے، یا وہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ برائی دیکھو تو اسے اپنی بزور طاقت روکو، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے ہی کہہ دو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے دل میں ہی برا جانے۔ تو عام مسلمان خالی زبان سے مذمتی قرارداد کہہ لیں یا مذمتی بیان دے سکتا ہے، اور یا ان کے اشیاء کا بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمان اور کوئی جہاد نہیں کر سکتا۔ اگر جہاد کی ذمہ داری ہے، جہاد کسی پر فرض ہے تو ریاست کی فوج کے اوپر فرض ہے، ریاست پر فرض ہے کہ وہ جہاد کرے، وہ روکے اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے۔ تمام اسلامی ممالک کی جو فوج ہے اس کے اوپر جہاد فرض ہے، عام مسلمان پر جہاد فرض نہیں ہے۔ عام مسلمان خالی مذمتی بیان دے سکتا ہے، ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پریکٹیکل دیکھ لیں، عام مسلمان اگر جہاد پر چلا بھی جائے، وہاں پر جاتا وہ ٹرین تو ہوگا ہی نہیں، اور وہاں پر وہ خود اس کا مرڈر ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ الٹا اس کو واپسی لانا ان مسلمانوں کو جو جہاد پر گئے ہوں گے، عام مسلمان، وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو جائیں گی۔ یہ ٹرین بندوں کا جو ہے وہ جو ہے یہ جہاد فرض ہے، کیونکہ آج کل جو پرانی جنگیں نہیں رہی کہ آپ تلوار لے کر نکل جائیں تو آپ جنگ لڑ لیں۔ آپ جنگیں ہیں جدید ہتھیاروں کے اوپر ہیں، ایئر اسٹرائک ہوتی ہیں، جہاز بم بلاسٹ کرتے ہیں، بندے مار جاتے ہیں۔ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جہاز کو گرانا ہوگا تو وہ ٹرین بندہ ہی گرا سکتا ہے، عام شہری کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اب ہم آگے آئیں کہ اس جو ہے فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کا حل کیا ہے۔ دیکھیں اسرائیل اور فلسطین تنازع کا بس ایک ہی حل ہے، دو ریاستوں کو کیا مسلمان اکثریت والے علاقوں پر آپ جو ہے وہ مسلمانوں کا فلسطین کا ملک بنا دیں، اور اسرائیلی جگہ پہ آپ جو ہے اسرائیل کا ملک کا قیام کر دیں، اور جو بیت المقدس ہے اس کو بھی 2 حصوں میں آپ تقسیم کر دیں۔ یہی حل ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ آج مسلمان قبضہ کر لیں، اگر فرض کریں مسلمانوں کا بیت المقدس میں قبضہ پھر ہو جاتا ہے، تو پھر جب کل کو یہودی سٹرونگ ہوں گے، کل کو پھر جب عیسائی سٹرونگ ہوں گے، تو وہ پھر قتل و غارت کر کے، پھر جنگ و جدل کر کے وہ آپ سے قبضہ چھین لیں گے۔ اس طرح کبھی قبضہ مسلمانوں کے پاس ہوگا، کبھی یہودیوں کے پاس قبضہ ہوگا۔ یہ اس کا حل نہیں ہے، اس طرح لاکھوں لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ اس کا حل سمپل اور بہترین حل یہی ہے، 2 ریاستوں کا قیام، 2 اسٹیٹس کا قیام، 2 ریاستیں بن جائیں۔ ہم مسلمان دیکھ لیں، جو یہ مسلمان کے جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ بھی جذباتی کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو، وہاں پر مسجد اقصیٰ آپ دیکھیں، پہلے وہاں پر ہیکل سلیمانی تھا جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا تو وہاں پر اس نے چرچ بنا دیا تھا بیت المقدس کو۔ جب عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے وہاں پر قبضہ کیا تو وہاں پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر دی۔ یعنی کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کا یہی حل ہے کہ 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک طرف جو ہے فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لا دیا جائے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں لا دیا جائے۔
جذباتی ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، جذباتی بالکل نہیں ہونا۔ اگر آپ جذبات میں بہہ گئے تو قبضہ اگر مسلمانوں نے فرض کر لیا تو کل کو پھر سعودیہ جو ہے وہ جو ہے اسرائیل دوبارہ قبضہ کر سکتا ہے جب وہ سٹرونگ ہوں گے۔ تو اس کا بہترین اور پائیدار حل یہی ہے، دو ریاستوں کا قیام۔